السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہ میری کامیابی ہے۔ محسن نقوی ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور بی سی سی پی کے چیف ایگزیکٹو ہیں، کرکٹ بھی جانتے ہیں، صحافی بھی ہیں، اور اب پالیٹکس میں آ کے وزیر بھی بن گئے ہیں، اور اس کا ایک نام ہے اپنے کیبنٹ میں، حکومت میں۔ یہ دونوں جو پارٹنر ہیں حکومت کے، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، ان دونوں سے ان کا بہت ہی اچھا تعلق ہے۔ اور محسن نقوی نے جو پہلا بیان دیا تھا جس نے پورے پاکستان میں ہلچل مچا دی تھی، اور انہوں نے جس طرح ایک آئیڈیا پیش کیا اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی، پھر اس کے بعد نظام کو فرسودہ کہہ دیا، کولیپس ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کی انڈائریکٹلی تعریف تو کی، 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن اس بیان نے ہلچل مچا پورے پاکستان میں۔ لوگ ہر جگہ یہی ڈسکشن ہو رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے یہ بیان کیسا دیا ہے، کس کے کہنے پہ دیا ہے، آیا اس کی اپنی فیلنگز ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور ایڈمنسٹریٹولی یونٹس یا نئے صوبے بنانے کے لیے تو ان کو بہت بڑا ایک رسک لینا پڑا تھا، تو کئی کیبنٹ کے منسٹرز ان سے ناراض بھی ہو گئے اور ان کے خلاف بیانات بھی ہو گئے۔ جناب نواز شریف جو ہیں مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ، انہوں نے بھی اپنے کیبنٹ کے دوستوں کو روک دیا کہ آپ ان کے خلاف بیان نہ دیں، لیکن بہرحال یہ تو میں ہونے لگی اور کافی ہلچل ہو گئی ایوانوں میں بھی اور مختلف صوبوں میں بھی یہ ڈسکشن ہونے لگا، کیونکہ ایک بات تو یہ طے ہے کہ پنجاب میں اگر جنوبی پنجاب یا بہاولپور کا صوبہ بنتا ہے تو اس میں تھوڑی لے دے ہو کے وہ بن سکتا ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہاں ایک سیکریٹریٹ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی گیا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن اب وہ بلڈنگ بننا بھی بند ہو گئی اور سب کچھ اسٹاف بھی واپس لاہور چلا گیا، وہاں ایک ڈپٹی سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے پروٹوکول کے لیے۔ لیکن سندھ کے لیے سروائیول کا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس بات پہ وہ ہاں نہیں کرے گی کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے یا سندھ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں یا کچھ اور نام دیا جائے۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا بلدیاتی نظام اس کو کیسے بہتر بنایا، اگر بلدیاتی نظام ہمارا بہتر ہوگا تو سارے کام عوام کے، میئر کے تھرو یا ان کے جو نچلے سطح کے نمائندے ہیں، یونین کاؤنسل کے، ٹاؤن کمیٹی کے، میونسپل کمیٹی کے، ان کے تھرو ہوں گے، تو ان کے آلریڈی ایک قسم کے یہ یونٹس بن جائیں گے۔ اگر وہ بلدیاتی نظام جو ہے مضبوط ہوگا تو اس سے بہت ہی عوام کو ریلیف بھی ملے گا، اور صحیح دیانتداری کے ساتھ اگر ان کو پولیٹیکلائز نہ کیا جائے تو بلدیاتی نظام نچلے سطح تک وہ اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے، اس پہ اگر عمل کیا جائے تو یہ ساری مسئلے حل ہو سکتے۔ باقی اگر پیپلز پارٹی نے بھی ہاں کر دی نئے صوبے بنانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ بھی ان کا بستر گول ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے جیسی ہیں کہ پیپلز پارٹی سیاست کرتی ہی سندھ پہ ہے، کیونکہ وہ وہاں سب سے، پنجاب میں بھی ان کی اتنی بھی مقبولیت نہیں رہی، بلوچستان میں تو چلو خیر اس نے اپنی حکومت بنا لی ہے، کے پی کے میں بھی ان کا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اور موجودہ جو سیاست پیپلز پارٹی کرتی ہے، ان کے جو ریپلکشنز ہیں وہ عوام بڑی سینسیٹیو ہے اس حوالے سے، تو وہ پیپلز پارٹی پریشر برداشت نہیں کر سکے گی، عوام اس کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ اس سے عوام کا بھلا ہوگا یا برا ہوگا یہ الگ بحث ہے کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے۔ اسٹیبلشمنٹ، حکومت یہ کیا چاہتی ہے، وہ جو بھی چاہے گی ملک کے بھلائی کے لیے چاہے گی، لیکن میں بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی سیاست۔ پیپلز پارٹی کی سروائیول اسی میں ہے کہ وہ صوبوں کی بات نہ کرے، نہ اس پہ آمادگی کا اظہار کرے۔ بہرحال محسن نقوی صاحب نے ایک سینئر جرنلسٹ کے بقول ایک بہت ہی انسوئنگ گیند کرائی، کیونکہ وہ بی سی سی پی کے چیئرمین بھی ہیں، تو پورے ایوان میں ہلچل مچ گئی۔ اس کے بعد پھر جب یہ کچھ لے دے ہوئی، پھر ابھی ان کا کل ایک اور بیان آیا ہے جس میں انہوں نے بقول اسی جرنلسٹ صاحب کے ایک سافٹ گیند، سیدھی گیند کروائی، تاکہ حکومت کو اطمینان ہو کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں بچت ہو جائے۔ اب اگر حکومت ایک وفاقی وزیر کے بیان پہ اتنا تڑپ جاتی ہے یا اتنا ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کے پھر دوسرے بیان سے اپنے آپ کو ریلیف محسوس کرتی ہے، تو وہ کیا ڈیلیور کرے؟ وہ ڈیلیور
اس وقت کرے گی جب وہ آپس میں یونٹی ہوگی، ان کو سب کچھ اپنے پاؤں مضبوط ہوں گے اپنے ملک میں، اور اس طرح کی سیاست کرے گی تاکہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ اور ادارے مل کے سارے اکٹھے کام کریں، ایک دوسرے پہ بدگمانی نہیں کریں اور صحیح نمونے سے ملک کو ڈیلیور کریں، تو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی یہاں تک کہ پی ٹی آئی بھی چل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سارا نظام بن بھی جاتا ہے اور پیپلز پارٹی سے نکل جاتی ہے اور نواز لیگ کو بھی وہاں سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں پڑتا، اور عمران خان تو ویسے ہی جیل میں ہے، تو وہ نظام چلائے گا۔ یہ بھی پوائنٹ میرے اس سینئر دوست نے اٹھایا جو اس سے میں 100% متفق۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی چیزیں بتائی جائیں، بنائی جائیں، عوام کو دی جائیں کہ ملک ترقی کرے۔ فارن پالیسی جو ہے ہماری بڑی زبردست چل رہی ہے، ہم ابھی تک ان ہیں امریکہ اور ایران کی جنگ کو ختم کرنے میں ہمارا ایک بڑا رول ہے۔ پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سعودی عرب میں ہیں، انہوں نے عمرہ ادا کیا الحمدللہ، اور وہ وہاں سے سلمان صاحب سے، پرنس سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ابھی تک پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ بند ہو جائے گی اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کو میں نے کئی ویلاگس میں کہا ہے کہ ان کو انٹرنل پالیسی پہ بھی دیکھنا چاہیے، اپنے پالیسی کو اتنا رکھنا چاہیے کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو جائیں، دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے، جیسے ہمارے نوجوان، ہمارے فوجی، ہمارے پولیس، ہمارے ایف سی کے جوان کر رہے ہیں، اپنی شہادتیں بھی دے رہے ہیں، لیکن دشمنوں کے بھی دانت کھٹے کر۔ تو محسن نقوی کے بیان نے ایوان، حکومت کے ایوان میں تھوڑی ہلچل پیدا کی۔ اب یہ بیان اس نے کس کیپیسٹی میں دیا، کس کے کہنے پہ دیا، خود دیا، یہ سب لوگ آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر چاروں صوبوں میں امن اور محبت، بھائی چارہ رکھنا ہے تو ایسے مسئلوں کو ڈسکس کیا جائے جس میں چاروں صوبوں کی بھلائی ہو، ان کے عوام کی بھلائی ہو۔ جو نظام پیش کیے گئے ہیں، خاص کر کے بلدیاتی نظام، جس پہ عمل ہونا چاہیے، اور اس قسم کے بیانات سے گریز کیا جائے جس سے صوبوں میں بھی تھوڑی بہت کشیدگی ہو اور عوام میں بھی کشیدگی ہو، پرامن فضا ہوگی تو ترقی ہوگی۔